بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج جو ہے وہ رمضان شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ اس رات میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ علماء لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس رات کو یہ کہہ کر لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں کہ جی یہ رات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، اس میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، وہ موضوع ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب یہ سنن ابن ماجہ میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اس رات کو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے عافیت کا طالب میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح یہ صدا جاری رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک اگر سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو، بقول ان لوگوں کے جو سارا اپنا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں جاگنا، شب بیداری کرنا یہ بدعت ہے، معاذ اللہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہو، سنن ابن ماجہ ایک تو سیاہ ستہ میں شامل ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اگر سند میں کوئی راوی ضعیف ہو بھی تو پھر بھی حدیث پاک کو جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ فضائل میں ہے تو فضائل میں ضعیف حدیث بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک پڑھ کر ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ پورا سال ہم رات کو ہمیں ساری رات عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم رات سوئے رہتے ہیں غفلت میں، ساری زندگی غفلت میں گزارنی ہے۔ یہ اگر کچھ چند ایک راتیں ہیں جن راتوں میں ہم جو ہے وہ قیام اللیل کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، لوگوں کو اس خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہ بھی ہو کہ آپ نے اس رات کو قیام کیا ہے، مطلقاً آپ کی ہر رات ہی شب بیداری کی رات ہوتی تھی، آپ کی ہر رات ہی شب برات ہوتی تھی، آپ تو ساری رات جو ہے وہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے تھے حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کا کچھ حصہ قیام کیا کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خود رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ ساری رات قیام نہ کیا کریں، تو آپ کی تو ہر رات ہی شب برات ہوتی تھی، اس سے ہمیں کہتے ہیں کہ دکھاؤ اس رات کو آپ نے قیام کیا ہے یا نہیں، حالانکہ آپ کی ہر رات کو شب بیداری ہوتی تھی، آپ رات کا جو ہے وہ کچھ حصہ آرام فرماتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ امت کو اس خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی سنن ابن ماجہ میں کتاب العلم میں ہے، آپ نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے لیے وہ شر کو روکنے والے ہیں، شر کے لیے وہ تالے ہیں، شر کو بند کرنے والے ہیں۔
وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، آپ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے لیے وہ تالے ہیں. تو آپ نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں خیر کی چابیاں رکھی ہیں. تو ان کو خیر سے لوگوں کو یہ محروم کر رہے ہیں. اور اس طرح کی حدیثیں پڑھ کر یہ ساری حدیثیں جتنی اس باب میں آئی ہیں وہ کتنی ہی حدیثیں ہیں. اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے راوی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ کرام سے وہ جو ہے وہ روایت ہیں حدیثیں شب برات کے بارے میں. تو وہ اگرچہ یہ بقول ان کے یہ ضعیف ہی ہوں گی، لیکن یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ امت کو رات کو جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے سے محروم کر رہے ہیں کہ نہ جاگیں جی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے رات کو جاگنا، اس کے دن کا روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے. ان کو ہر خیر کے موقع پر بدعت، کفر اور شرک کے فتوے یاد آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آج یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخصوص رات کو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف سجدہ ریز ہونا چاہیے، رات کو شب بیداری کر کے بسر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے. اور یہ جو ایمان کی وبا ہے جن کو ہر بات پر بدعت، شرک اور کفر کے فتوے یاد آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بھی محفوظ رکھے اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہے وہ عبادت، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.